ایک ایسی مقدس دیوار جو یہودیوں کے لیے اتنی ہی مقدس ہے جتنا مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ، جس کے سامنے ایک مذہبی فریضہ کے طور پر وہ 2000 سال سے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، اور اسی لیے اس دیوار کا نام دیوار گریاں پڑ گیا۔ آخر اس دیوار کے اندر ایسا کیا خاص ہے؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ اور یہودی یہاں پر آ کر کیا دعائیں کرتے ہیں؟ انہیں کس مسیح کا انتظار ہے؟ اور آنے والے وقتوں کے اندر اس دیوار سے متعلق وہ کیا ارادے رکھتے ہیں؟ یہ سب باتیں ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر جاننے والے ہیں، کیونکہ اس دیوار گریاں کی تاریخ فلسطین کے موجودہ کشیدہ حالات اور مستقبل میں ہونے والی تیسری عالمی جنگ سے جڑے ہوئے ہیں۔ دیوار گریاں دراصل ہیکل سلیمانی کی تباہی میں بچ جانے والی ایک دیوار ہے، یا اس کی بنیاد کا بچ جانے والا آخری حصہ ہے، جو یہودیوں کی پہلی مقدس ترین عبادت کی جگہ تھی، اور اسے تابوت سکینہ کے رکھنے کے لیے اور عبادت کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلی بار تعمیر کروانا شروع کیا، جو اس وقت یہودی قوم یا بنی اسرائیل کے حکمران تھے، مگر اپنی زندگی میں وہ اسے مکمل نہ کر سکے، لہٰذا آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے جنات سے مکمل کروایا، اور انہی کے نام پر اسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، کیونکہ اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح وہ بھی پیغمبر تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہواؤں اور جنات پر کنٹرول اور جانوروں کی بولی سمجھنے کے ساتھ ساتھ ایک اتنی بڑی سلطنت کی حکمرانی دی گئی جو قیامت تک کسی اور کو نہیں ملے گی، اور اس حکومت کا مرکز تھا یروشلم شہر۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں کسی بھی قسم کے باقاعدہ ہیکل کا نہ کوئی تصور تھا اور نہ کوئی وجود۔ اس قوم کی بدوؤں والی خانہ بدوش زندگی تھی، اور ان کا ہیکل یا معبد صرف ایک خیمہ ہوا کرتا تھا جس میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا، اور اسی طرح منہ کر کے یہ عبادت کیا کرتے، کیونکہ تابوت سکینہ جنت سے بھیجا گیا ایک مقدس ترین صندوق تھا جو کہ نبیوں کو بطور وراثت ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، اور اس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، من و سلوہ اور دوسرے پیغمبروں کی یادگاریں تھیں، اور یہودی اس تابوت کی برکت سے اسے سامنے رکھ کر دعا کر کے ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی کو حل کر لیا کرتے۔ مختلف قوموں کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو یہ اپنے لشکر کے آگے رکھا کرتے، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں دشمن پر فتح عطا کر دیتا۔ اسی صندوق کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے ہیکل کو تعمیر کرنے کا سوچا، مگر دوسری بار یہودی قوم کی بدعمالیوں کی وجہ سے ٹائٹس نامی بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا، جس کے بعد یہ تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک نہیں ملا، اور ہیکل کی صرف ایک دیوار باقی رہ گئی جسے دیوار گریاں کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت کے چوتھے سال کے اندر اس ہیکل کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا، اور آج اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر انسانوں کے بس کی بات بالکل نہیں تھی، کیونکہ اتنے بڑے اور بھاری پتھروں کو ان جنات کی طاقت سے چنا گیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح اللہ نے دوران عبادت ہی قبض کر لی۔ لیکن وجہ کچھ اس طرح کی بنی کہ آپ ایک لکڑی پر سر اور کمر رکھ کر عبادت کے اندر مصروف ہو گئے، اور اس لکڑی کے سہارے سے یوں لگ رہا تھا کہ آپ ابھی بھی عبادت ہی کر رہے ہیں جبکہ آپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ ہیکل، معبد یا مسجد بہت ہی عالی شان اور وسیع و عریض تعمیر کی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس کے اندر 3 حصے کر دیے گئے۔ باہر کے حصے کے اندر عام لوگ عبادت کیا کرتے، اس سے اگلے حصے کے اندر علماء کرام جو کہ نبیوں کی اولاد سے ہوتے، اور اس سے اگلے حصے کو انتہائی مقدس سمجھا جاتا، کیونکہ اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا، اسی لیے یہاں پر کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے اس وقت کے سب سے بڑے عالم یا پیش امام کے۔ اس دوران بنی اسرائیل کے اندر کئی پیغمبر ان لوگوں کی ہدایت کے لیے آتے رہے، لیکن یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی۔ یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے یا ان کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ ایک طرف تو عبادت کیا کرتے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی بھی کرتے۔ ان کے اس دوگلے پن اور منافقت سے اللہ تعالیٰ کی ذات جلال کے اندر آئی، کیونکہ ان کے پاس بے شمار نبی بھیجے گئے، لیکن یہ قوم سدھرنے کو تیار ہی نہیں تھی، حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر اور سور کی طرح بنائی گئی، طرح طرح کے عذاب دیے گئے، لیکن یہ گناہوں سے باز نہیں آئے، سود کے کاروبار شروع کر دیے، جادو سیکھنا شروع کر دیا، قتل و غارت اور بے ایمانی کے اندر حد سے بڑھ گئے۔ تب ان پر آخری عذاب کا کوڑا یوں برسایا گیا کہ اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہیں در بدر اور لاوارثوں کی طرح چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا، لہٰذا بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ان کے ملک پر ایسا حملہ کیا کہ کوئی عمارت صحیح سلامت نہیں چھوڑی۔ ہیکل سلیمانی مکمل طور پر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور ہیکل میں سے تابوت سکینہ نکالا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے تقریباً 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا اور 2 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ شہر سے باہر اس نے یہودی غلاموں کی ایک بستی تعمیر کی جس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ 70 سال تک ہیکل سلیمانی صفحہ ہستی سے یوں ہی مٹا رہا۔ دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کسی گندگی والی جگہ پر پھینک دیا۔
کہا جاتا ہے کہ اس کی اس حرکت کا عذاب اس کے پورے ملک کو ملا، اس طرح سے کہ ایران کے بادشاہ سائرس نے، جنہیں قرآن کے اندر ذوالقرنین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہ شخص جنہوں نے یاجوج ماجوج کے لیے دیوار یا بند تعمیر کیا، انہوں نے بابل کے شہر عراق پر حملہ کر دیا اور بابل کے بادشاہ کو شکست فاش دے کر بابل کی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھے۔ انہوں نے تل ابیب کے تمام قیدیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ میں ان کو ہیکل کی نئی سرے سے تعمیر کی اجازت بھی دے دی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے اس تعمیر کے اندر ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کا وعدہ بھی کر لیا۔ چنانچہ ہیکل کی دوسری مرتبہ تعمیر شروع ہوئی، لیکن اس بار اس میں تابوت سکینہ نہیں ملا۔ اس کے بارے میں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ بخت نصر نے اس کا کیا کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کی مزید توہین ہونے سے بچانے کے لیے اللہ پاک کے حکم سے اسے کسی محفوظ مقام پر معجزانہ طور پر چھپا دیا گیا ہے، جس کا کسی انسان کو علم نہیں، لیکن یہودی اس کی تلاش کے اندر اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ اس کے اندر پوری زمین کو اگر انہیں کھودنا پڑے تو وہ یہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یوں دوسری مرتبہ ہیکل کی تعمیر کے بعد وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ کچھ عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ اللہ کے اس رسول پر ایک بار پھر سے یہودیوں نے حسب معمول ان کی منافقت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہود کے علماء کو آئینہ دکھانے پر کہ وہ کیسے چند ٹکوں کے عوض دین کی تعلیمات کو بیچ رہے ہیں، ہر وہ کام کر رہے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، تو ان کے قتل کا بھی فتویٰ صادر ہو گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ظلم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے گئے۔ دراصل یہودی اپنے مسیح کے منتظر تھے جو دوبارہ آ کر ان کو پہلے جیسی شان و شوکت عطا کرے جن کا ذکر یہود کی کتابوں کے اندر تھا، لیکن ان لوگوں نے اپنے مفاد اور کرسی کو خطرے میں دیکھ کر آپ کو دجال کہہ کر سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور یہودی ایک بار پھر سے اپنی بدعمالیوں کے اندر مصروف ہو گئے۔ اس واقعے کے 70 سال کے بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور اس بار اس عذاب کا نام تھا ٹائٹس۔ یہ رومی جرنیل بابل کے بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا اور اس نے صرف ایک دن کے اندر لاکھوں یہودیوں کو قتل کر دیا۔ اس نے ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے باہر نکال دیا گیا۔ یہودی پوری دنیا کے اندر بکھر کر اور رسوا ہو کر رہ گئے اور یوں 1900 سال تک در بدر بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو ساتھ ہی ایک ناجائز بچے اسرائیل کو فلسطین میں جنم دے دیا، اور یوں صدیوں سے دھکے کھانے والی قوم کو ایک بار پھر سے اس ملک اسرائیل کے اندر اکٹھے ہونے اور رہنے کی اجازت مل گئی۔ لیکن یہ قوم اپنی 1000 سال پرانی گندی فطرت سے باز پھر بھی نہیں آئی، اور یہ برطانیہ کے جنم دیے ہوئے اسرائیل تک محدود نہیں رہے بلکہ ایک بار پھر سے ہمسایہ ملکوں کے لیے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر مصیبت بننے لگے۔ 5 جون 1967 کو اس نے شام کی گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ 1968 میں اردن کے مغربی کنارے پر قابض ہو گئے۔ اسی سال مصر کے علاقے پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا۔ آج اس قوم کی شرارتیں اور پھرتیاں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ آج سے 2 سے 3 ہزار سال پہلے یہ کس قدر سازشی رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی تھی۔ مسلمان ممالک کی بے غیرتی اور بزدلی کی وجہ سے اس نے پوری دنیا کے مسلمان ممالک کے اندر آگ لگا کر رکھ دیا ہے، اور ان کا اگلا مشن جلد از جلد اسی ہیکل کی تعمیر ہے اور اس ہیکل کے اندر تخت داؤد اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا ہے، تاکہ ایک بار پھر سے اپنے مسیح کے آنے پر پوری دنیا پر اپنی حکومت کو قائم کر سکیں۔ اور ان کا یہ مسیح اب ہوگا دجال، جو اپنے آپ کو مسیح کہے گا، لیکن مسیح تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے گزر چکے ہیں، اور یہ مسیح جھوٹا ہوگا جسے دجال کہتے ہیں۔ یہودی یہ کام انتہائی تیز رفتاری سے کر رہے ہیں جس کا نام ہے گریٹر اسرائیل کی تعمیر۔ یہ ایک پورا پلان ہے جس کے مطابق پوری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے ایک الگ گریٹر اسرائیل کی ریاست کو کیسے تعمیر کرنا ہے۔ ہیکل سلیمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر کے نتیجے میں یہ پوری دنیا تیسری عالمی جنگ کی آگ کے اندر لپٹ جائے گی، کیونکہ اس ہیکل کو تعمیر کرنے کے لیے مسجد الاقصی کو شہید کرنا پڑے گا، اور اس کی بنیادوں پر اسے تعمیر کرنے کا نقشہ بھی ان کے پاس تیار ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیل کے دارالخلافہ کی تبدیلی کا اعلان بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، لیکن مسلمان قوم اور ملکوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا ملک تو محفوظ ہے، ان کے اثاثے بھی محفوظ ہیں، ان کے ڈالرز اور ان کی فیملی بھی، ان کے عیاشیوں کو کوئی پوچھ نہیں رہا، تو انہیں بھلا کیوں تکلیف ہونے والی ہے کہ بلا وجہ سانپ کے بل کے اندر ہاتھ دیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہودیوں کو جس تل ابیب بستی کے اندر بخت نصر بادشاہ نے قیدی بنا کر رکھا تھا، یہودی آج تک اس کو نہیں بھولے۔ انہوں نے اسرائیل بنانے کے بعد اپنے ایک شہر کا نام تل ابیب رکھ لیا ہے، جبکہ ہم مسلمان اس مسجد اقصی کو بھی بھول چکے ہیں جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا تھا۔ مسجد الحرام سے آپ براق پر سوار ہوئے اور اپنی سواری کو مسجد اقصی کے پاس ایک جگہ پر باندھا جہاں پر آج قبۃ الصخرہ یا سنہری گنبد موجود ہے، اور پھر وہاں سے آسمان کے سفر یعنی معراج پر تشریف لے گئے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یروشلم فتح ہوا تب نہ صرف تمام عیسائیوں کو عام معافی دے دی گئی بلکہ یہودیوں کو بھی برابری کے حقوق دیے گئے، قیدیوں کو رہا کر دیا گیا اور ہیکل سلیمانی کی مغربی دیوار سمیت تمام علاقوں کو مقدس قرار دے دیا گیا، اور اسی دوران مسجد الاقصی کی تعمیر بھی کی گئی۔ مغربی دیوار کو مضبوط کیا گیا اور تمام انتظامات یہودیوں کو سونپ دیے گئے۔ یہودی آج تک اس ہیکل کی بچ جانے والی دیوار کو ہاتھ لگا کر گڑ گڑاتے ہیں اور روتے پیٹتے ہیں، توبہ اور معافیاں طلب کرتے ہیں، مگر آج بھی اپنی مکار فطرت سے باز بالکل نہیں آئے، یعنی بینکنگ کا سود کا نظام بھی چلا رہے ہیں، سازشیں کر کے مسلمانوں کا خون بھی بہا رہے ہیں، ان کے علاقوں پر قبضے بھی کر رہے ہیں، دنیا کے وسائل پر بھی قبضہ کر رہے ہیں، مگر پھر بھی مظلوم بن کر دیوار گریاں کے سامنے معافیاں بھی مانگ رہے ہیں، یعنی وہی منافقت اور فطرت جو ان کے خون کے اندر شامل ہے۔ اب گریٹر اسرائیل کی تعمیر اور دجال کا انتظار ان کا سب سے بڑا مقصد ہے، جس کو مکمل کرنے کے لیے وہ سر دھڑ کی بازی لگانے پر تلے ہیں۔ اس منصوبے کے 4 مرحلے ہیں۔ پہلے نمبر پر مسلمانوں کے 2 اہم ترین مقدس مقامات کو گرانا، یعنی مسجد الاقصی اور قبۃ الصخرہ۔ دوسرے نمبر پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر، جس کے بعد سب سے بڑی اور خوفناک جنگ ہوگی جسے جنگ ہرمجدون کہتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی کے لیے استعمال ہونے والے پتھر تھرون آف ڈیوڈ کو اس تعمیر شدہ ہیکل کے اندر رکھ کر دجال کی تاج پوشی کرنا، جو ان کی حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح پوری دنیا پر ایک بار پھر سے قائم کر دے گا۔ اس پورے پلان کو 1897 کے اندر بنایا گیا، جسے پروٹوکولز آف زائنن کہتے ہیں۔ اسی دوران گریٹر اسرائیل کا نقشہ بھی تیار ہوا اور اسی نقشے کے اندر ایک بڑے سانپ کو ان تمام علاقوں کو اپنی گرفت کے اندر لیے ہوئے دکھایا گیا ہے، جو کہ گریٹر اسرائیل کے نقشے کے اندر شامل ہیں۔ دنیا بھر میں کل 1.5 کروڑ یہودی ہیں، جن میں سے صرف 35 لاکھ اسرائیل میں آباد ہیں۔ انہوں نے دنیا بھر کے تمام یہودیوں کو اسرائیل لا کر آباد کرنا ہے، جس کے لیے انہیں جگہ چاہیے، اور اسی لیے وہ گریٹر اسرائیل بنا رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ انہیں تیسری عالمی جنگ یا جنگ ہرمجدون کے لیے تمام یہودیوں کو ایک جگہ پر اکٹھا بھی کرنا ہے، کیونکہ اس جنگ کا مقام اسرائیل کے اندر مجیدو نام کی ایک پہاڑی اور اس کے ارد گرد کے علاقے کو بتایا جاتا ہے، جس کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے۔ 1900 سالوں سے یہودیوں کا خانہ کعبہ گرا پڑا ہے، جسے وہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور تعمیر کرنا چاہتے ہیں مسجد الاقصی کی بنیادوں پر۔ دنیا بھر میں یہودیوں کی تعداد 1.5 کروڑ کے قریب ہے، جبکہ دنیا میں مسلمانوں کی کل آبادی 1 ارب 50 کروڑ ہے۔ ان تمام اعداد و شمار کی روشنی کے اندر مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہونے کے باوجود 1 کروڑ 50 لاکھ یہودی 1 ارب 50 کروڑ مسلمانوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے قوموں کو عروج بخشے گا، اور اس پر عمل نہ کرنے اور اسے چھوڑ دینے کی وجہ سے مسلمان قوم معاشرے کے اندر ذلیل و رسوا ہوگی۔ آج دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن اور اس کی تعلیمات کو زندگیوں سے نکال دیا ہے۔ کون سی وہ برائی اور 2 نمبری ہے جو ہم مسلمانوں کے اندر نہیں ہیں؟ سیکولر ترکی کی فوجوں سے لمبے عرصے تک مقابلہ کرنے کے بعد انہیں شکست دینے والے ایک بوڑھے دانشمند ترک نجم الدین اربکان نے مسلمان حکمرانوں کی حالت زار پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ 1.5 ارب مسلمان 80 لاکھ یہودیوں کا مقابلہ کرنے کی بجائے خدائی مدد اور ابابیلوں کے انتظار میں ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر یہ ابابیلیں مدد کے لیے آ بھی گئی تو وہ یہ کنکر یہودیوں پر نہیں بلکہ ان بے عمل مسلمانوں پر پھینکیں گی، جو صرف نام کے مسلمان ہیں اور خدا کی مدد کے انتظار کے سوا کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے۔